जनाब चौधरी मंजूर अहमद, इंचार्ज पीपल्स लेबर ब्यूरो पाकिस्तान व चेयरमैन पीपल्स लेबर फेडरेशन पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मेहनत कशों से खिताब फरमाएं। मोहतरम जनाब सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब, मजदूरों, मेहनत कशों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीपल्स यूथ, पीवाईओ, पीएसएफ के जियाले कारकुनों, जिए भुट्टो। जनाब वजीर आजम, ये सिर्फ एक दिन के नोटिस पे मेहनत कश हमारी आवाज पर लब्बैक कहते हुए अपना दिन मनाने के लिए यहां पे जमा हुए हैं, सिर्फ एक दिन के नोटिस पे। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं सब मेहनत कशों को, उनके कायदीन को, पीपल्स पार्टी पिंडी, इस्लामाबाद, पीवाईओ, पीएसएफ के सारे दोस्तों को जिन्होंने सिर्फ एक दिन के नोटिस पे ये इज़्ज़-ए-मुशान लेकिन किस दिन पे इकट्ठे हुए? ये आज शिकागो के शहीदों को सलाम पेश करने, जो 1886 के अंदर जिन्होंने एक उसूल पे जंग लड़ी, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए सिर्फ एक बात पर कि 8 घंटे के औकाते कार से ज्यादा किसी इंसान से काम लेना इंसान की तजलील है, तौहीन है। लेकिन शायद आज उन शहीदों के नाम भी किसी को याद नहीं, लेकिन आज दुनिया भर के अंदर इस उसूल को मान लिया गया है। और फिर 1899 के अंदर दूसरी सोशलिस्ट इंटरनेशनल, जिसकी पीपल्स पार्टी भी मेंबर है, उसके अजीम इनकलाबी कायद एंगल्स ने यह फैसला किया, उनकी क़यादत में फैसला हुआ कि हम पूरी दुनिया में इस दिन को मजदूरों के दिन के हवाले से 1 मई को मनाएंगे। उस दिन से लेकर आज तक रंगों, नस्लों, मुल्कों, मजहबों, जातों, सब तजादात से बाला होकर सिर्फ एक दिन है जो बर्रे-आज़म एशिया से लेकर यूरोप तक, जो लातीनी अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, जो सारी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, सिर्फ एक दिन मजदूरों का है, मेहनत कशों का है। और उनका सुर्ख निशान, सुर्ख झंडा आज सारी दुनिया के अंदर लहरा रहा है, जो कि शिकागो के शहीदों के लहू में डूबा हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में तो आमरीयत के साए थे, मजदूर इस दिन को नहीं मना पाते थे। मजदूरों को इस दिन में भी अपने फैक्ट्रियों, कारखानों और सभी जगहों पे काम करना पड़ता था। लेकिन फिर जुल्फकार अली भुट्टो शहीद आए और उन्होंने आकर यौम मई की छुट्टी का ऐलान किया। फिर 1972 के अंदर एक नई लेबर पॉलिसी का ऐलान किया। मजदूरों को कारखानों में उनका हक दिया गया, यूनियन साजी का हक दिया गया और तमाम हकूक मजदूरों की दहलीज पे रख दिए गए। और उन्होंने कहा कि मैंने तो अपनी सियासत का आगाज इन मेहनत कशों के लिए किया है और मैं जीऊंगा तो मेहनत कशों के लिए और अगर मरूंगा तो मेहनत कशों के लिए। यह रवायत डाली थी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने। मसला क्या है पीपल्स पार्टी के साथ? मसला क्या है पीपल्स पार्टी के साथ? मसला क्या है पीपल्स पार्टी के साथ? ये कैदें, ये कोड़े, ये फांसियां, ये बरतरफियां, ये जेलें, ये जुल्म,
صرف پیپلز پارٹی کے ساتھی کیوں ہوتے ہیں؟ اگر صرف سیاست کا مسئلہ ہے تو سیاست تو اور لوگ بھی کرتے ہیں. اگر صرف اقتدار کا مسئلہ ہے تو اقتدار میں تو اور لوگ بھی رہتے ہیں. اقتدار میں رہتے ہیں, کوئی باہر جا کر مزے لوٹتا ہے, کوئی یہاں پہ جا کر اپنے محلوں میں جا بستا ہے, لیکن یہ شہادتیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گھر میں کیوں اترتی ہے؟ یہ لاشیں گڑی خدا بخشی کیوں جاتی ہے؟ کیا جرم ہے؟ کیا جرم ہے؟ جرم یہ ہے, کیا قصور ہے؟ کیا جرم ہے؟ کیا قصور ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ صرف یہ جرم ہے کہ اس نے اپنی سیاست مزدوروں, کسانوں, نوجوانوں, طالب علموں, کچلے ہوئے طبقات, مظلوموں, مجبوروں اور مقہوروں کے لیے کی ہے. یہ جرم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. کبھی کوئی شہادت, کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید اور جناب وزیر اعظم. آپ کو پتا ہے, آپ کو ان ملک کے محنت کشوں نے کس کرسی پہ بٹھایا ہے؟ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو شہید کی کرسی پہ بٹھایا ہے. آپ کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی کرسی پہ بٹھایا ہے. کنٹمپٹ آف کورٹس آپ پہ لگی, آپ پہ لگی, آپ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگی, آپ پہ کنٹمپٹ آف کورٹ لگی. اس سے پہلے میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. تاریخ میں وہ سب جانتے ہیں اور ان محنت کشوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اس ملک کی تاریخ, سیاسی تاریخ. اور اگر کسی نے پڑھنا ہے, اگر کسی نے سیکھنا ہے تو وہ جائے ان محنت کشوں کے پاس. آپ کو وہ کہانیاں بھی سنائیں گے جو کسی تاریخ دان کو یاد نہ ہو. لیکن میں صرف واپس آتا ہوں کنٹمپٹ آف کورٹ پہ, واپس آتا ہوں کنٹمپٹ آف کورٹ پہ. ایک منٹ سارا, ایک منٹ, واپس آتا ہوں. جناب اس ملک میں 4 صرف کنٹمپٹ آف کورٹس ابھی حالیہ تاریخ میں ہوئی ہے. 4 کنٹمپٹ آف کورٹس ہوئی ہیں. سب سے پہلے جناب مشرف کو کہا گیا 9 مارچ کو کہ اس نے سب سے بڑی کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے. پھر 3 نومبر کو کہا گیا کہ اس نے دوسری بڑی کنٹمپٹ آف کورٹ کی ہے. اس کو ایک نوٹس نہیں گیا, ایک نوٹس نہیں گیا. دوسری کنٹمپٹ آف کورٹ, دوسری کنٹمپٹ آف کورٹ اس نے آئین کو توڑا تھا, اس نے اس ملک کو برباد کیا تھا, اس نے لوگوں کو قتل کیا تھا, اس نے محنت کشوں کے خلاف کالے قوانین لایا تھا. ایک نوٹس نہیں ملا اس کو. دوسری کنٹمپٹ آف کورٹ, دوسری کنٹمپٹ آف کورٹ جو چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے لوگ تھے ان کو ملا. وہ لوگ ترقیاں پا کر ریٹائر بھی ہو گئے, ان کا کیس سسپینڈ ہے. اور پھر تیسری کنٹمپٹ آف کورٹ ججز کو دی گئی. 100 ججز جو بہت اچھے جج تھے, انہیں بہت اچھے جج تھے, ان کو کہا گیا کہ تم جج ہی نہیں ہو. اور پھر فیصلہ کیا آیا کہ آج وہ جج ریٹائر ہو کر 6-6 لاکھ پینشنز لے رہے. پھر آپ کی کنٹمپٹ آف کورٹ ہزاروں, 8,500 میں سے ایک کیس پکڑا گیا. پھر آپ کو بلایا گیا, آپ عدالت گئے, دوسری بار بلایا, آپ پھر گئے, تیسری بار بلایا, پھر گئے. آپ کے خلاف سزا سنا دی گئی اور فیصلہ ہونے سے پہلے فیصلے پہ عمل درآمد کا لکھ دیا گیا. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ آپ کا جرم یہ ہے, آپ کا جرم یہ ہے, آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے محنت کشوں کے لیے اقدام کیے. اگر آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا, اگر آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے نکالے گئے لوگوں کو واپس بحال کیا, اگر آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں لاکھوں لوگوں کو ڈیلی ویجز کو اور کانٹریکٹ کو
ان کو مستقل ملازمت فراہم کی. اگر آپ کا جرم یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا جرم یہ ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جرم بار بار کرتے رہنا چاہیے، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے، محنت کشوں کی پارٹی ہے، ہم سب کی پارٹی ہے. ہم اس جرم سے نہیں ڈرتے، ہم اس جرم سے بالکل نہیں ڈرتے. لیکن پھر اگر یہ جرم ہے تو مجھے ایک یونانی دیو ملائی کہانی یاد آ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب ایک یونانی دیوتا تھا. اس نے جرم کیا کیا تھا کہ اس نے لوگوں کو آگ جلانا سکھائی تھی، لوگوں کی راتوں میں روشنیاں کی تھی، اندھیری راتوں کو روشن کر دیا تھا. اور وہ پھر یونانی خدا بیٹھے، اس کو سزا دی گئی، اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا. دن کو اس پہ گدھ چھوڑے جاتے تھے، گدھ اس کا جسم نوچتے تھے، رات کو اس کا جسم پھر بھر جاتا تھا، صبح اس کو پھر باندھ دیا جاتا تھا، اور پھر اس کا گدھ اس کا جسم نوچتے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس دیوتا کی مانند ہے جس نے اس ملک میں لوگوں کو ان کا حق دیا اور پھر آج تک ان کا اس لیے. لیکن اس شعر پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ذرا غور سے سنیے گا محنت کشوں، آپ بڑے باشعور ہیں، باہمت ہیں، باحوصلہ ہیں. کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں. کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں. عجب اپنا سفر ہے، راستے ساتھ چلتے ہیں. اور بلے شاہ کی نگری سے ہوں. انہوں نے سوچا جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ بھٹو کو مار دیں گے، پیپلز پارٹی ختم، بی بی کو شہید، پیپلز پارٹی ختم، لاکھوں لوگوں سینکڑوں کو پھانسیاں دیں گے، ختم. لیکن بلے شاہ نے کہا ہے، وہ آپ کے ادھر اچ شریف سے تھے. بلے شاہ نے کہا کہ کرسی پہ بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور. بلے شاہ اسمرنا نہیں، گور پہ کوئی اور.